ماتم بپا ہے وارث حیدر کے واسطے، ماتم بپا ہے وارث حیدر کے واسطے، نوحہ ہے ابن ساقیے کوثر کے واسطے، نوحہ ہے ابن ساقیے کوثر کے واسطے، 2,00,000 شامیوں کو نہ پوچھا کسی نے بھی، 2,00,000 شامیوں کو نہ پوچھا کسی نے بھی، آنسو بہائے سب نے 72 کے واسطے، آنسو بہائے سب نے 72 کے واسطے، ماتم بپا ہے وارث حیدر کے واسطے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اربعین کو آئے حرم قتل گاہ میں، جب اربعین کو آئے حرم قتل گاہ میں، تاریک آسماں و زمین تھی نگاہ میں، پنہا تھا شکل کعبہ لباس سیاہ میں، گیسو پھولے تھے سوگے شہید الہ میں، روئے جو شہزادیاں منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، روئے جو شہزادیاں منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، لاش حسین رہ گئی بس کانپ کانپ کے، لاش حسین رہ گئی بس کانپ کانپ کے، یوں خاک پر پڑا تھا مراقب طول کا، اعضا جدا تھے لاشوں کے اور دست خدا، بے گورو بے کفن تھے شہیدان کربلا، کوئی کسی کے لاش پہ جز بے کسی نہ تھا، افتادہ خاک پر تھا سلیمان کربلا، افتادہ خاک پر تھا سلیمان کربلا، پر جبرائیل کا نہ تھا
مانے کربلا پر جبرائیل کا تھا ناداں مانے کربلا یوں پہلو حسین میں تھا لاشائے صغیر باچھوں میں دودھ لب پہ انگوٹھا گلے میں تیر وقت قضا ملا تھا جو اس کو نہ آب و شیر کھولے ہوئے دہن تھا وہ رشک ماہ منیر ننھا سا کوڑے تا تن میں لہو سے بھرا ہوا ننھا سا کوڑے تا تن میں لہو سے بھرا ہوا ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پر دھرا ہوا ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پر دھرا ہوا اکبر تھے یوں قریب شہن شاہ نیک ذات ٹکڑے بدن کلیجے میں برچھی جگر پہ ہاتھ 18ویں برس میں زمانے سے کی وفات نیزہ کا پھل ملا ثمرے گلشن حیات فرزند پیاسے تھے پیسرے بو تو رب کے فرزند پیاسے تھے پیسرے بو تو رب کے دو چاند پہلوؤں میں تھے ایک آفتاب کے دو چاند پہلوؤں میں تھے ایک آفتاب کے جس دم یہ حال گنج شہیداں نظر پڑا بانوں نے لاش علی اصغر اٹھا لیا چادر سے پوچھا سوکھا ہوا دودھ باچھوں کا مردے کے منہ کے بولے سے دیے اور یہ کہا تم سے بچھڑے کہ میں رہی فریاد ہمیں تم سے بچھڑے کہ میں رہے فریاد ہمیں اصغر کہو ڈر تو نہیں قتل گاہ ہمیں اصغر کہو ڈر تو نہیں قتل گاہ ہمیں عابد پہ در کے لاش پہ ہونے لگے نثار پوچھا با سے باپ کے زخموں سے سب غبار بولے کہ کیا ہے لاش اصغر سے ہم کنار اصغر کو پیار کر چکے فرماؤ مجھے کو پیار فرماؤ تو غلام تمہارا نہیں ہوں میں
فرماؤ تو غلام تمہارا نہیں ہوں میں، پیارے یہ دونوں بیٹے ہیں پیارا نہیں ہوں میں، پیارے یہ دونوں بیٹے ہیں پیارا نہیں ہوں میں۔ سجاد کا یہ نوحہ تھا زینب کی وہ فغاں، ایک قبر کی جگہ دو بہن کو بھی بھائی جان، پہلو تمہارا چھوڑ کے جا اے بہن کہاں، سب سے حجاب ہوگا مدینے کے درمیان۔ زینب عزیز مردہ کے منہ دکھائے گے، زینب عزیز مردہ کسے منہ دکھائے گی، سوئے وطن نہ جائے گی زینب نہ جائے گی، سوئے وطن نہ جائے گی زینب نہ جائے گی۔ ہاں قصد دفن شاہ کا سجاد نے کیا، زخموں سے پہلے نیزہ و پیکاں کیے جدا، خود نے لگی جو قبر شہن شاہ کربلا، ایک لوح نکلی جس پہ یہ مضمون تھا خدا، زہرا کے گیسوؤں پہ پریاں کی خاک ہے، ابن ابو تراب کی یہ قبر پاک ہے، ابن ابو تراب کی یہ قبر پاک ہے۔ رکھا جو قبر میں جسد شاہ کربلا، پائین قبر نہا و ماتم پا ہوا، ناگاہ آئی شیر کے نعرے کی پھر صدا، ڈرنے لگے جو بچے تو عابد نے یہ کہا، کیوں حال ہے یتیموں تمہارا تباہ ہے، واللہ یہ تو شیر الہی کیا ہے، واللہ یہ تو شیر الہی کیا ہے۔ حاضر تھی روح فاطمہ جو قبر کے قریب، رو کر زبان حال سے بولی وہ دل حزین، زہرا کے نازنی سے خبر دار اے زمین، آزاں ہے چاکو چاکو اذیت نہ ہو کہیں، اب حشر تک ہوئی تیرے مہمان
فاطمہ، اب حشر تک ہوئی تیرے مہمان فاطمہ، اے قبر تیری خاک کے قربان فاطمہ، اے قبر تیری خاک کے قربان فاطمہ، فارغ پہ در کے دفن سے سجاد جب ہوا، اکبر کا لاشا پہلو شبیر میں رکھا، پانی چھیڑ کے قبر پہ رو کے یہ کہا، تیسیں و فوری تمہیں اے بھائی مرحبا، مقتل میں بدلے فاطمہ زہرا کے لال کے، تم نوجوان مر گئے 18 سال کے، تم نوجوان مر گئے 18 سال کے، اصغر کا لاشا پائیں طیبہ با کے پھر رکھا، رو کر کہا کہ بھائی میرے تجھ پہ ہے فدا، آیا جو تیرے جانب فرزند مرتضیٰ، اپنے گلے پہ روک لیا تم نے واہ واہ، اللہ رے عشق باپ کا ماں سے جدا ہوئے، بابا پہ 6 مہینے کے سن میں فدا ہوئے، بابا پہ 6 مہینے کے سن میں فدا ہوئے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والجنة للموحدين والنار للعاصين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد سمیا في السماء احمد ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام نبی المدنی القرشی الحاشمی لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صلوات اس پروردگار جو میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، جس نے زبان میں اتنی طاقت عطا کی، میری شعور میں بالیدگی عطا کی، میرے عقل و خرد کے گنچے کو باز کر دیا، اس پاک پروردگار کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ توفیقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور آپ کو دی ہے، اس توفیقات بے کراں کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ اس کی عطا کردہ کرامتیں ہیں، یہ اس کی شفقتیں ہیں، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے۔ ورنہ ہم جیسا انسان اگر باقی ہے تو اس کے لطف و کرم پر، ورنہ تو ہمیں ختم ہو جانا چاہیے۔ اے پروردگار، تیرا لطف و کرم نہ ہوتا تو اس روئے زمین پر ہم کس کے سہارے رہتے؟ کون تھا جو میرا سہارا بنتا؟ تو ہی تو میرا خالق ہے، تو ہی تو میرا مالک ہے۔ اگر ہم ان دنیا والوں کے بھروسے پہ جیتے تو شاید ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے تھے، لیکن اے پروردگارہ، اگر تیرا لطف و کرم نہ ہوتا تو میری زندگی دشوار ہو جاتی، گھر میں محصور ہو کے رہ جاتا۔ اگر تو مجھے نہ دیتا تو میں کھانے کے لیے محتاج ہو جاتا۔ جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں پروردگار، تو لائق شکر ہے۔ تو نے میری زبان میں طاقت دی تو میں بولنا میں نے سیکھا۔ تو نے مجھے میرے ہاتھوں میں صلاحیت دی تو میرا ہاتھ اٹھا۔ تو نے میرے پیر میں یہ طاقت دی تو میں چل کے آیا۔ تو نے بدن میں میرے قوت دی تو میں بول رہا ہوں۔ تو نے میرے روح میں برکت دی تو میں زندہ ہوں۔ پروردگارہ، تیرا کتنا شکریہ ادا کروں، کیسے شکریہ ادا کروں؟ تو نے تو سب کچھ دیا ہے، تیرے نور سے جو منور ہیں تو رحمت للعالمین ہیں، تیرے نور سے منور رحمت للعالمین ہیں۔ تیرے لطف و کرم اور تیرے وجود سے وجود پایا ہے تو محمد و آل محمد نے پایا ہے۔
کون ہے جو تیرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ تو نے محمد کو وجود عطا کیا تو وجود پایا، تو نے محمد و آل محمد کو اپنے نور خاص سے نوازا تو یہ منور ہو گئے، تو نے علم سے نوازا تو علم کے اس منزل پہ پہنچ گئے کہ علی کے علم سے مظہر الہی نمایاں نظر آ رہا تھا۔ تیرے علم کی کرامت، تیرے لطف کی کرامت، یہ تیرے مظہر ہیں، ہم کہاں سے جانیں کہ تو کیسا خالق ہے، تو کیسا مالک ہے، تو کیسا رازق ہے، تو کیسا عالم ہے، تو کیسا شہید ہے؟ پروردگارا کون ہے جو یہ بتائے کہ خدا کے صفات یہ ہیں، خدا کے کمالات یہ ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ جس کے اوپر لطف و کرم ہو، جس کے اوپر اللہ کی خاص نور ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کیا ہو، وہی تو بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ قرآن کی آیت آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگارا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بار بار یہ مجھے موقع دیا، یہ توفیقات نیک ہمارے دامن میں رکھا، تو نے مجھے اس لائق سمجھا، ورنہ مجھے اس لائق کون سمجھتا ہے؟ اے پروردگار تو ہی تو کہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، یہ تیرے ہی تو قول ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ غنی حمید، سوائے پروردگار کے۔ تو پروردگار ہم تو فقیر ہیں، کیا یہ دنیا عجیب دنیا ہے؟ اگر یہ دنیا اچھی ہوتی تو لوگ روتے ہوئے اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے۔ توجہ فرمائیں گے، اگر یہ دنیا اچھی ہوتی، کڑوا سچ ہے، تو لوگ روتے ہوئے اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے۔ لیکن دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے، چونکہ دنیا ہی میں سب کچھ ہے۔ بھیجا گیا ہے کس لیے؟ اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں چلے جانا ہے، سب کو معلوم ہے کہ چلے جانا ہے۔ تو یہ دنیا بھی عجیب و غریب ہے، کچھ روتے ہوئے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں تو لوگ روتے ہیں ان کے اوپر۔ پوری توجہ فرمائیں گے، کچھ لوگ روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اکثر روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں اس دنیا میں جو جاتے ہیں ان کے اوپر لوگ روتے ہیں۔ تو کیوں روتے ہیں؟ آنے پر بھی رویا جاتا ہے، جانے پر بھی رویا جاتا ہے۔ کہا کہ دنیا والے اس لیے اس پر روتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک تھا، اچھے کردار کا مالک تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا، وہ اچھی صلاحیت رکھتا تھا، وہ لوگوں سے اچھے سے ملتا تھا، وہ دیندار تھا، با کمال تھا، اسلام کو صحیح ڈھنگ سے اپنے پیرائے میں ڈھالے ہوا تھا۔ ایسا انسان جب رخصت ہوتا ہے تو امام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ ایسا اپنے آپ کو بناؤ کہ جب لوگوں کے درمیان رہو تو لوگ تمہارے اوپر چاہت کی نگاہ ڈالیں، اور جب تم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریا کریں۔ ایسا بننے کی کوشش کریں گے۔ میرے مولا امام حسین نے فرمایا، صلوات پڑھیں، ہم آیت کے ذیل میں ابھی کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ جو صلوات کی دھیمی آواز آتی ہے تو اس کی فضیلت میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پڑھتے رہیے گا صلوات۔ ایک ہمارے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث وسائل الشیعہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 11ویں امام نے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، تجھے پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کیوں ہو گیا؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے 11ویں امام کہہ رہے ہیں، چاہنے والوں تمہیں پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ کہ مولا آپ ہی بتائیے۔
کہا اللہ نے کہا ہے نا کہ ابراہیم خلیل ہے، خلیل کا مطلب دوست ہے نا، تو دوست خلیل اس دوستی میں نہیں جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں، اس دوستی سے مافوق ہے، یعنی جس کو بہت زیادہ قریب تر مانا جائے اور اپنے تمام راز کو بیان کیا جائے اسے کہا جاتا ہے خلیل، یعنی اس دوست سے بالا تر اس دوست کو سمجھا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا چاہنے والوں تجھے پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا ہے، خلیل اللہ تو آپ سنتے ہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے لکثرت صلوات علی محمد و آل محمد، حضرت ابراہیم خلیل کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم نبی نہیں خلیل ہو، خلت کا لوادہ اسے دے دیا گیا۔ تو کثرت صلوات، اگر موقع ملے گا تو صلوات کے اوپر مسلسل گفتگو ہو سکتی ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے صلوات کے سلسلے میں، روایت میں کتنے جملے اور کتنے کلمات آئے ہیں اور کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کو میں نے متورک کے طور پر آپ کے تبرک کے طور پہ آپ کے سامنے متورک کیا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت سے ہم بحث کرتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول کہہ دیجئے، قل کا لفظ ہے، قل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے نہیں، کہیے یہ بات، ہم کہہ رہے ہیں نا، کہیے یہ بات، قل ان کنتم تحبون اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار مل جل کے بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو آپ کی وہ اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اگر دیکھیے آیت میں دیکھیے نا، 3 ٹکڑے میں یہ آیت ہے، اگر آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے حکم پر چلتے ہیں، آپ کے عمل و فعل پر عمل کرتے ہیں، وہ یحببکم اللہ، تو ایسے لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں گے ہم اللہ اسے دوست رکھیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ اسے دوست رکھے گا جو آپ کی پیروی کرے گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اگر یہ آپ کی پیروی کرتے ہیں تو ہم دوست ہی نہیں بلکہ ایک انعام، 2 انعام دیں گے۔ وہ کیا ہے انعام؟ یغفر لکم ذنوبکم، اس کے گناہ کو بخش دیں گے، یہ پہلا انعام ہے۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول سے پیروی کرنی پڑے گی، رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ کس نے رسول کی پیروی کی اور کون بزم رسول سے بھاگا؟ جو بھاگا وہ سمجھ لیے کہ وہ رسول کا پیروی کرنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ تم ثابت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، ورنہ رسول کی پیروی کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ اللہ کی محبت ملے گی اور نہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تو ہمارے قرآن پڑھانے والے جانتے ہیں کہ ایک شان نزول ہے اور ایک مصداق آیا ہے، یعنی یہ آیت کس مقام پہ نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، زمان و مکان اور جگہ کا تعین بتایا جاتا ہے۔ دوسرا کیا بتایا جاتا ہے؟ دوسرا یہ بتایا جاتا ہے جناب کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، کس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہیے ان لوگوں سے، یہ ان لوگ کون ہیں، ہے نا؟ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ لوگ ہیں کون جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل ان کنتم،
کہیے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو اے رسول آپ کی وہ پیروی کریں، فاتبعونی یعنی میری پیروی کریں۔ یہاں رجحان یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کہو کہ میری پیروی کریں، تو میری یعنی رسول کی۔ کس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ ہمارا مجمع بیدار ہے، یہ آیت یہود و نصارہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ مفسرین نے جو بھی نقل کیا ہے میں نقل کر رہا ہوں، سارے مفسرین نے بالاتفاق یہی کہا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یہود و نصارہ کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ وعدہ کرتے تھے لیکن وعدہ وفا نہیں کرتے تھے۔ آج یہاں کچھ کہتے تھے اور کل مکر جاتے تھے، رسول سے کچھ کہتے تھے اور رسول کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور کہتے تھے رسول کو ارے ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں ہم آپ کی پیروی تو کرتے ہیں۔ کہا وہ پیروی کیا ہے؟ میں نے ایک پلاننگ کی مدینے میں، تم میں سے کچھ یہاں پر ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر چکے تھے کہ دیکھو پیروی کا مطلب یہ ہے کہ عہد و پیمان کر چکے تھے تم کہ ہمارے راز کو جو ہمارے درمیان مشرکین و کافرین مکہ کے خلاف طے ہو رہا ہے اس کو کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ خبر کسی تک نہیں پہنچائیں گے۔ ابھی کفار مکہ مشرکین مکہ نے حملہ نہیں کیا مدینے پہ، لیکن اطراف مدینہ میں جا کر تم نے یہ راز کو افشا کر دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دعوائے محبت کرتے ہو تو دعوائے محبت اتباع کے بغیر انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ اگر تم دعوائے محبت کرتے ہو اے یہود و نصارہ تو تمہارا یہ فعل، تمہارا یہ عمل انکمپلیٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رسول اسلام کی پیروی نہیں کی، اتباع نہیں کیا۔ اب یہاں تک بات واضح ہو گئی نا؟ اگر جو پیروی نہ کرے، جو اتباع نہ کرے تو اللہ اسے دوست نہیں رکھتا ہے، جو پیروی کرے، جو اتباع کرے رسول اسلام کا تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ اب یہیں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت ذی العشیرہ میں کھانے والوں نے کھایا، کس نے پیروی کی اور کون بھاگ گیا؟ جو بھاگا اس نے اللہ کی محبت کو انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع رسول اس کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا۔ آئیے شب ہجرت کون تھا پیروی کرنے والا، کون تھا اتباع کرنے والا؟ رسول اسلام نے کہا کون ہے جو میری جان کو بچا سکتا ہے، کون ہے جو میری حفاظت کر سکتا ہے، کون ہے جو اسلام کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ دیکھا کہ کوئی نہیں، بچا کون؟ ایک اتباع کرنے والا، ایک پیروی کرنے والا، ایک عہد کو وفا کرنے والا علی ابن ابی طالب۔ ان کے علاوہ تو تھا کوئی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے یہ بستر حاضر، بھائی بستر تو حاضر کر دیا، جس بستر پہ سلایا گیا تو بے خوف و خطر سوئے یا نہیں سوئے؟ کیونکہ اتباع رسول ہے، اور رسول نے نہیں پوچھا اے علی تم سو رہے ہو تمہاری جان کا کیا ہوگا، بلکہ الٹا ہوا، علی نے پوچھا کہ اے رسول خدا، اے میرے پیارے نبی، اے مزمل، اے طٰہٰ، اے یاسین، ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے کہا ہاں علی تمہارے سونے سے بستر پہ جان بچ جائے گی۔ علی باطمینان رسول اسلام کے بستر پر سوئے تو بستر اس کو کمپلیٹ لگتا ہے جو بستر کا مالک ہوتا ہے۔ جو بستر کا مالک نہیں ہوتا ہے وہ بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ علی آرام سے سوئے، علی کا سونا، پوری توجہ فرمائیں گے، علی کا سونا اتنا کھڑا کھوٹا نکلا، پوری توجہ فرمائیں گے، علی کا سونا
علی کا سونا اتنا کھڑا کھوٹا نکلا کہ کسی اور نے سودا نہیں کیا، اس نے سودا کیا، کہا کہ جو میری محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، ہم اس سے محبت کریں گے، وہ میرا چاہنے والا ہوگا۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ یہ رسول کے اتباع اور اس کی پیروی کی بات ہے۔ رسول اسلام نے دنیا والوں کو بتایا۔ یہاں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جیسے انسان سے، دیکھیے ہم تو معصوم نہیں ہیں، بارہا کہتے چلے گئے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ العیاذ باللہ ہم اہل بیت کے پیر کے خاک کے دھول بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان سے اور ہوتی ہے، ہم معصوم نہیں ہیں جو ہم کو یہ کہہ دیں کہ ارے آپ نے کیسے، ہوتا ہے، ہم آپ ہی کی طرح ایک انسان ہیں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے غلطی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، غلطی پہ تکرار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا گناہ کبیرہ ہے اور کیا گناہ صغیرہ ہے۔ رسول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا کا اگر یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم محبت کا دم بھر رہے ہو تو رسول کی پیروی کرنا پڑے گا، آخر دم تک رسول کو رسول ماننا پڑے گا، آخر وقت میں رسول کی باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب تک رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ کے محب نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کو نہیں چاہے گا۔ آپ لاکھ سجدے کرتے رہیں، آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ لاکھ عمل خیر کرتے رہیں، کن کا عمل خیر قبول ہوگا؟ جس نے خلوص نیت سے ایمان کے ساتھ اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے، رسول کی پیروی کرتے ہوئے کہتا ہے پروردگارا اب تو بس ہے، کہا تیرے لیے بس ہے۔ ہم اس کے لیے کہتے ہیں جو میدان قتال میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے، تو کہتے ہیں اے حسین بس ہے، اب چلے آؤ۔ یہ محبت کا ایک تقاضا تھا کہ اے حسین تو نے محبت کا وہ جوہر دکھا دیا، اے میرے چاہنے والے حسین واپس آ جا۔ ایسا کس کو کہتا ہے؟ ہم تو زور زبردستی اس دنیا سے جاتے ہیں نا، جب ملک الموت آتے ہیں تب تو جاتے ہیں۔ حضرت قاسم کے سلسلے میں پڑھا ہے نا، دیکھیے اتباع اسی کو کہتے ہیں، اہلا من الاصل کہا تھا نا، بھائی کوئی چیز چکھی جاتی ہے تب تو اس کا مزہ ملتا ہے۔ امرود کھائیں گے امرود کا مزہ ملے گا، سیب کھائیں گے سیب کا مزہ ملے گا، کیلا کھائیں گے کیلا کا مزہ ملے گا، لیکن جب کھایا ہی نہیں ہو، چکھا ہی نہیں ہو، تو اس کے مزہ کو کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مزہ کیا ہے؟ مولا قاسم نے کیسے کہا اہلا من الاصل کہ یہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ پتا چلا کہ مولا قاسم نے یہ سمجھ لیا تھا، آیتوں اور روایتوں میں دیکھیں نا کہ الموت حق، موت کو حق سمجھا، اور جو حق سمجھ کے اپنے بدن میں، اپنے جسم میں، اپنے باطن میں، اپنی روح میں اتارے گا، تو جو موت کو حق سمجھے گا وہ حق شیریں ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا۔ لہذا حضرت قاسم نے واضح کر دیا کہ موت بہت شیریں ہے، لیکن حق پہ ہو، حق والے ہو تو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعد کہا کہ اب یہ بتاؤ، یہ تو مصداق ہو گئے، ابھی کوئی مصداق ہے اس آیت کا؟ تو قیامت تک اس آیت کا مصداق ملتا چلا جائے گا۔ اگر وہ من الناس من یشری کہتے ہیں کہ مولا سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک مصداق ہے، تو آیا قیامت تک اس کے مصداق دوسرے بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں ہو سکتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا ہو سکتے ہیں کہ جو بھی پیروی علی ابن ابی طالب کرے گا اور اپنے بھائی کو اپنے دین کے خاطر، اسلام کی خاطر بچانا چاہے گا، دین کی خاطر جان فدا کرنا چاہے گا، تو یہ آیت بھی اس کے لیے مصداق بن سکتی ہے۔ یہ مفسرین کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں۔ لہذا تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مسلمانوں نے پوچھا
کہ ہم آپ کی پیروی کس انداز سے کریں؟ تو کہا سنو اے میرے چاہنے والو، جس طریقے سے ایمان کے 3 ارکان ہیں نا، اقرار باللسان زبان کے ذریعے سے، یقین بالقلب دل کے یقین کے ذریعے سے، اور اظہار بالعمل عمل کے ذریعے سے، اسی طریقے سے رسول اسلام کی پیروی 3 طریقے سے کیجیے گا۔ کیا؟ تقریر معصوم، اقرار معصوم، افعال معصوم۔ یعنی رسول کو جس طریقے سے عمل کرتے دیکھو ویسے ہی عمل کرو۔ رسول جو کہہ رہے ہیں، چاہے آیت کی شکل میں چاہے روایت کی شکل میں، جو تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے رسول اسلام منع کر رہے ہیں، سکوت اختیار کر رہے ہیں، اس سے رک جاؤ۔ یہی تو اتباع رسول ہے، یہی تو اطاعت رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ تو جب تک کہ ملت اسلامیہ رسول اسلام کی اتباع نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے بیکار ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اس آیت کے ذیل میں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے فاتبعونی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دوست رکھے، تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ ہے نا، تو اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک بار مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط فہمی کا لوگ شکار ہو جاتا ہے۔ انٹرویو تو آج کل سنتے ہی رہتے ہیں۔ انٹرویو میں ایک صاحب نے پوچھا، مجمع کھڑا ہوا تھا بس کے کنارے، انٹرویو لینے والے نے پوچھا کیا آپ مجھے اپنی سیٹ پہ جگہ دیں گے؟ توجہ فرما لیں، ہم بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنی سیٹ پر مجھے جگہ دیں گے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اس اینکر نے پوچھا کہ اگر کوئی بیمار عورت آپ کی سیٹ پر جگہ مانگنا چاہے تو آپ دے دیں گے؟ کہا ہرگز نہیں۔ بے غیرت معلوم ہوتے ہیں۔ ارے عورت کے لیے تو سب کچھ سیٹ خالی کر دیتا ہے کہ ارے چلو کسی کی ماں بہن ہے، کچھ تو انسانیت ہوتی ہے نا۔ کہا نہیں، نہیں دیں گے۔ کہا کہ حاملہ عورت آپ کے بس پہ چڑھ جائے اور کہے کہ آپ اپنی سیٹ دے دیجئے، تو کیا آپ اپنی سیٹ دے دیں گے؟ کہا نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے۔ کہا ہو سکتا ہے اس کے لیے خطر ہو، جگہ نہیں ہے، تو کیا اپنی سیٹ نہیں دے سکتے؟ کہا ہرگز نہیں دے سکتے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ اینکر پوچھ رہا ہے، جواب دینے والا کہہ رہا ہے میں ہرگز نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا کہ کوئی ایسا ویکتی، کوئی ایسا انسان جو مفلوج ہو، ناچار ہو، للہ ہو، لنگا ہو، چلنے کے لائق نہیں ہو، صرف اسے بیٹھا دیا جائے، تو کیا آپ اسے بھی جگہ دیں گے؟ کہا اس کو بھی جگہ نہیں دیں گے۔ کہا بہت بے غیرت معلوم ہوتے ہیں، ذرا سا انسانیت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ اینکر نے سوال کیا کیا؟ جواب دینے والے نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا بٹھا سکتے ہیں آپ اپنی سیٹ پر؟ اس نے کہا ہرگز نہیں بٹھا سکتا ہوں۔ اینکر نے کہا کہ کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ یہ پوچھنا چاہیے نا، کیوں نہیں بٹھا سکتے ہیں؟ کہا میں ہرگز اپنی جگہ نہیں دے سکتا۔ اس اینکر نے، اس پوچھنے والے نے، اس رپورٹر نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ بدتمیز معلوم ہوتا ہے، بے حیا معلوم ہوتا ہے، بے غیرت معلوم ہوتا ہے، انسانیت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے کیا اس کو تربیت دی ہے۔ اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب اینکر کچھ دور چلا گیا، سنیے بات کہاں جاتی ہے اور کہاں سے نکلتی ہے۔ ایک جملہ اور آپ کی نظر کر دوں، اجازت ہے نا؟ اگر اجازت ہے تو مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اینکر نے بہت مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا کچھ کہہ دیا اس نے، سب کچھ کہہ دیا، کیا نہیں کہا؟ آپ نے صرف کہا نہیں ہم جواب جگہ نہیں دے سکتے، نہیں بٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ جواب تو آپ دے دیتے، کچھ تو کہہ سکتے تھے۔ کہا جیسا سوال تھا ویسا جواب۔
سوال اس نے کہا، سوال کیا اس نے اینکر نے کہ کیا ایسے ایسے لوگ آئیں تو کیا آپ اپنی سیٹ دے دیں گے؟ میرا جواب تھا نا۔ تو اینکر کو بڑھ کے پوچھنا چاہیے نا کہ کیوں نہیں دو گے سیٹ؟ تمہاری انسانیت نہیں ہے؟ سیٹ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم نے سیٹ کو خرید رکھا ہے کیا؟ تمہیں پیسہ بھی مل سکتا تھا، کچھ بھی تو سوال کر سکتا تھا۔ سوال کیسا تھا؟ کیا تم اپنی سیٹ پر اس کو جگہ دے دو گے؟ اس نے صاف کہا نہیں دیں گے، یہی تو سوال تھا۔ اس کے بعد نہ اس کے پہلے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں پوچھا، ایک سوال کیا، اس نے جواب دیا اور اینکر چلا گیا، لوگوں کے سامنے یہ بیچارہ برا ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ برے بھی ہو گئے، کہہ دیتے، اپنی وجہ بتا دیتے، مجبوری بتا دیتے، کچھ کہہ دیتے۔ کہا اینکر نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اپنی سیٹ پر اس کو بٹھا لیں گے، چاہے اس قسم کا آدمی ہو، یہ صفات کا آدمی ہو، یہ صفات کی کوئی منظمہ ہو، کوئی لیڈیز ہو، کوئی مرد ہو، کوئی بچہ ہو، بٹھا لیں گے؟ ہم نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا اس کا سوال انکمپلیٹ تھا، پوچھنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہے کون؟ جس سے وہ پوچھ رہی ہے یا پوچھ رہا ہے اینکر، یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ ہے کون؟ پتا چلا کہ جس سے سوال کیا گیا وہ ڈرائیور تھا۔ اگر ڈرائیور ہی بس سے اتر جائے، پیسنجر کو بٹھا دے تو بس چلے گی کیسے؟ منزل پہ پہنچے گی کیسے؟ معلوم ہے نا؟ تو سوال بھی غلط طریقے سے پوچھا گیا اور اس نے اسی طریقے سے اس کا جواب دیا۔ تو کہا کہ ہم ایسے خطرناک آدمی کو جو للہ ہو، لنگڑا ہو، فقیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہم اپنی سیٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر 50 آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے سوار کیا ہے مقصد تک اس کو صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ اگر ہم غیر ذمہ دار انسان کو اس سیٹ پہ بٹھائیں گے تو اس کی ذمہ داری کس کے سر جائے گی؟ اب سمجھیں، اسلام کا جو بانی ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، قائد ہے، ہر کس و ناکس کو اپنی سیٹ پہ نہیں بٹھائے گا۔ اے مسلمانوں، تم کو کم سے کم طریقہ اور سلیقہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے دروازے پہ جائیں، کس کے بس میں سوار ہو، کس کی ٹرین میں سوار ہو، کس کے جہاز پہ سوار ہو۔ ہر جہاز آپ کو مقصد تک نہیں پہنچا سکتی، کہیں نہ کہیں کرش کرے گی، گر جائے گی۔ وہی جہاز مقصد تک پہنچا سکتی ہے یحببکم اللہ، جس کو اللہ دوست رکھتا ہو اور وہ نبی کی پیروی کرتا ہو۔ علی کے علاوہ اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں ملا جس کے لیے اللہ نے کہا میں اس کو دوست رکھتا ہوں، یہ علی، یہ رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ علی اور اولاد علی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیں نہیں ملا کہ جو اس اتباع رسول میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہو، کہیں نہیں ملا۔ چاہے وہ میدان کا مقام ہو، چاہے مہاجرت ہو، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے وفاداری کی بات ہو، چاہے قربانی کی بات ہو، چاہے ایثار کی بات ہو، چاہے فداکاری کی بات ہو، چاہے ہمدردی کی بات ہو، سب سے زیادہ اگر اہل بیت نے ملت اسلامیہ کو سمجھایا ہے تو یہی کہا ہے، عبادت ایک طرف، روزہ ایک طرف، نماز ایک طرف، حج ایک طرف، خمس ایک طرف، یہ سارے ارکان ایک طرف۔ یاد رکھو ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت بہترین انداز سے کی جائے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام نے جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کے والد بزرگوار کی شہادت ہوئی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود مولا امام حسین کے پشت پر، شانے پر کالے کالے گٹھرے بنے ہوئے تھے، جس کو گھٹر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں۔ یہ کیسا داغ ہے، یہ کیسا نشان ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب دنیا سوتی تھی تو میرا بابا جگتا تھا، اور جگنے کے بعد لوگوں کے گھروں تک، بیوہ مسکین تک جا کر کے
आजूका फराहम करता था और भेजता था, पहुंचाता था घर घर तक। अहले बैत अलैहिस्सलाम के जितने कारनामे देखेंगे उसमें बुलंदोबाला कारनामा खिदमत खल्क का था। आज कितना खिदमत खल्क कर रहे हैं हम लोग? यही पैरवी का उसूल है, यही इत्तिबाए रसूल है, यही इत्तिबाए अहले बैत है? नहीं जनाब, इत्तिबाए रसूल इससे बुलंदोबाला है। पैरवी जरूरी है, अगर पैरवी करेंगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, और अगर इत्तिबाए रसूल नहीं है तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते रहिए। लिहाजा जिसने भी रसूल की पैरवी की, हमारे पूछने वालों ने कुछ ने पूछा, जनाब हमारा मजमा बेदार है कि असहाब रसूल और असहाब इमाम हुसैन में क्या फ़र्क है। एक बार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद पढ़ आपके और हम सब के आका हैं, वो हाजिर और नाजिर हैं, वो मुझे देख रहे हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, लिहाजा हम उनको तो याद करेंगे, और बग़ैर उनकी इत्तिबा के हमारा दीन भी अनकम्प्लीट हो जाएगा। तो किसी ने सवाल किया कि असहाब रसूल और असहाब इमाम हुसैन में क्या फ़र्क है। सवाल दकीक है ना? असहाब रसूल और असहाब इमाम हुसैन में क्या फ़र्क है, फ़र्क क्या है? तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया दो जुमले में, जवाब देने वालों ने जवाब दिया दो जुमले में, कहा आने और जाने का फ़र्क है। तवज्जो फरमा लेंगे, आने और जाने का फ़र्क है। रसूल इस्लाम ने बुलाया, लोग आए नहीं। इमाम हुसैन ने कहा जाओ, लोग गए नहीं। कितना फ़र्क है आने और जाने के, दो जुमले में जवाब है। अजीजों और मेरे दोस्तों, क्यों नहीं गए और वो क्यों नहीं आए, बहुत तूलानी गुफ्तगू है। लेकिन किसी ने सवाल भी किया कि ये बताइए कि इस्लाम है क्या, मुसलमान किसे कहते हैं? हम आप भी कहते हैं ना, मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम है क्या, किस चीज़ का नाम इस्लाम है? हर चीज़ का असास है, तो इसके असास क्या हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो अजिल्लाए असहाब में से थे, उनके सामने इत्तिबाए रसूल इसे कहते हैं। ज़ानुए अदब तह किए हुए बैठे हुए, या रसूल अल्लाह, आपने कहा है ना एक तकरीर में कि मुसलमान जन्नत में जाएगा, तो वो मुसलमान है कौन? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक तकरीर में फरमाया कि मुसलमान जन्नत में जाएगा। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो मुसलमान है कौन, किसको मुसलमान कहते हैं? कहा इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। फिर हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है? हमारे हुजूर ने फरमाया, इस्लाम सर के झुकाने का नाम है, इत्तिबा का नाम है। सर के झुकाने का नाम है, इत्तिबा का नाम है। कहा किस एतबार से? कहा वही जो ईमान के लिए शर्त है, इकरार बिल लिसान, यकीन बिल क़ल्ब और इजहार बिल अमल, इसका नाम है इस्लाम। यानी इस्लाम ने जो कुछ कहा है, इस्लाम के रहबर और कायद ने जो कुछ फरमाया है, उसको तस्लीम करना, उसको मानना, इसका नाम है इस्लाम। तो जनाबे सहाबी रसूल ने फिर बढ़ के पूछा कि आपने इस्लाम की तो ये बात तशरीह कर दी, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि हर चीज़ का, यानी अगर एक ढांचा तैयार करेंगे तो उस ढांचे के लिए, उस बदन के लिए, उस पैकर के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसको ढक दे, उसको छुपा दे। या रसूल अल्लाह, आपने तो कह दिया कि इस्लाम यह असास है, और यही इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है, और यही मुसलमान जन्नत में
جائیں گے. تو اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کی تشریح کی اور ڈیفینیشن بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو چاہنے والے اور خاص کر کے حضرت ابو ذر غفاری کو متوجہ کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام ہے کیا، اور اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. تو جب فرما دیا تو کہا کہ یہ بتائیے یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا ہے نا کہ اسلام کے لیے اساس ہونی چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے. تو ہر چیز کے لیے لباس ہے، ڈھانچہ ہے، پیکر ہے، ہر چیز کے لیے لباس ہے. تو اسلام کا لباس کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہر چیز کا ایک زینت ہونی چاہیے نا. تو اسلام کے لیے لباس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اسلام کا لباس تقوی ہے. اسلام کا لباس تقوی ہے. اگر تقوی ہے تو بدن آپ کا پاک و پاکیزہ دکھائی دے گا، اگر تقوی نہیں ہے تو آپ کا بدن عریان دکھائی دے گا. تو اسلام کا اساس کیا ہے؟ تقوی. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اور بھی کوئی چیز ہے یا رسول اللہ اس حدیث کے ضمن میں؟ کہا ہاں، ہر مشن کا شعار ہوتا ہے، ہر مشن کا شعار ہوتا ہے. اسلام کا شعار کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اسلام کا شعار ہدایت ہے. اگر لوگ ہدایت پائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت نہیں پائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ ہر چیز کے لیے ظاہر و باطن ہوتا ہے، اسلام کا ظاہر اور اسلام کا باطن، انسان کا باطن، انسان کا ظاہر، درخت کا باطن، درخت کا ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز کا ظاہر و باطن ہوتا ہے، تو اسلام کا ظاہر و باطن کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے مسکراتے ہوئے کہا اے ابو ذر غفاری، اسلام کا باطن اس کی حیا ہے. حیا ہے. اگر حیا کو سمجھ لوگے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم تشریح کر سکیں اصول کافی میں اس حیا کے اوپر نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بیان کیجئے. کہا ہر چیز کا قوام ہے، اساس ہے، ہر چیز کا قوام اور اساس ہے. تو اسلام کا قوام اور اساس اور زینت کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اے ابو ذر غفاری، اسلام کے لیے زینت، قوام اور اس کا اساس زہد و ورع ہے. اگر زہد و ورع ہے تو اسلام اچھا نظر آئے گا، خوشنما نظر آئے گا، اسلام کی پیروی کرنے والے بھی اچھے نظر آئیں گے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ہر چیز کے لیے کمال ہے یا رسول اللہ، تو اسلام کے لیے کون سا کمال ہے؟ بس یہیں سے ہم اپنے ربط مصائب پہ آئیں گے، گھبرائیے گا نہیں. یا رسول اللہ ہر چیز کے لیے کمال ہے، انسان کے لیے کمال ہے یا نہیں؟ اس کا اخلاق اس کے لیے کمال ہے، اس کی نماز اس کے لیے کمال ہے، اس کا حسن سلوک اس کے لیے کمال ہے، اچھے صحبت اس کے لیے کمال ہے، اچھے دوست اس کے لیے کمال ہے نا، علم اس کے لیے کمال ہے. تو سب چیز کے لیے کمال ہے. اسلام کا کمال کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا کمال دینداری ہے. اگر دیندار بنے گا تو اسلام کامل نظر آئے گا، بے دین ہو جائے گا تو اسلام ناقص نظر آئے گا. یعنی ایسے انسان کا دین ناقص نظر آئے گا. یہ کامل ایمان والے ہی اسلام کو مکمل کر سکتے ہیں. اسی لیے کامل ایمان کے لیے رسول اللہ نے سند دی الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دین کی تکمیل کمال انسان سے ہے، اور یہ کمال انسان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجیے پر محمد والے. پھر ابو ذر غفاری نے پوچھا مولا یا نبی خدا یہ بتائیے کہ یہ جو چیز رکھی جاتی ہے، یہ جو چیز سجائی جاتی ہے، چاہے وہ درخت ہو چاہے کوئی چیز بھی ہو، تو اگر درخت لگاتے ہیں نا تو یا رسول اللہ یہ ایمان کا درخت، اسلام کا درخت تنومند رہے، تو اس کے لیے بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ درخت کی زینت اس کے پھل و پھول و پودے سے ہوتی ہے، پتے سے ہوتی ہے،
جس درخت پہ پھل پھول پودے نہ ہو وہ درخت خوشنما قابل استفادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت رسول خدا نے کہا اے ابو ذر غفاری، اسلام کا درخت اور اس کا پھل عمل صالح ہے۔ اگر انسان کا عمل صالح ہے تو اسلام کا شجر بہت خوبصورت اور خوشنما نظر آئے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو بہت طولانی ہے، میں بیان نہیں کروں گا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے، دل سے میں کہہ رہا ہوں مولا یہ جو میں نے بیان کیا، تیرے علاوہ مالک میرا کوئی نہیں۔ یہ چھوٹی سی خدمت تھی جو ہماری زبان سے ادا ہو رہی تھی اور میں پسینہ بہا رہا تھا۔ اس قلیل سی خدمت کو، قلیل سی طاعت کو، قلیل سی سعی کو بنحو احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے، میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے، نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے۔ اور واقعاً نگاہ حق میں کون عالی مقام تھا اور کون پست مقام تھا، یہ آپ تاریخ سے پوچھ سکتے ہیں، مفسرین سے پوچھ سکتے ہیں، آیات اور روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے سارے اسلام کے حامی اور مددگار ملے، لیکن اکثر منافق ملے، یا وعدہ خلاف ملے، یا جھوٹے ملے، یا عیار ملے، یا مکار ملے۔ لیکن ہمارے امام معصوم کیا، امام کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ہر امام کے لیے نہیں، صرف ہمارا تبادر، ہمارا سیاق، ہمارا سباق صرف معصوم کی طرف جاتا ہے۔ امام معصوم، آپ کسی اور امام کی بات نہیں سمجھیے گا۔ امام نے یہ کہا کہ اے میرے چاہنے والے، یاد رکھو اللہ کا لطف و کرم تمہارے اوپر اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم پیروی کا پورا حق ادا کر دو، اور جب تم نے پیروی کا حق ادا نہیں کیا، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ایک طرف جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ جھوٹ بولنا پیروی ہے۔ ایک طرف روزہ بھی رکھ رہے ہو اور ایک طرف کسی کا چرا کر کے اس سے افطار بھی کر رہے ہو۔ کیا چرا کر افطار کرنا پیروی ہے؟ وعدہ قرآن میں جو کہا گیا وعدہ وفا کرنا یہ واجب ہے۔ ایک طرف کسی سے وعدہ بھی کیا جاتا ہے، ایک طرف بے وفائی بھی کی جاتی ہے، کیا یہ پیروی میں آتا ہے؟ حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایک طرف حسد بھی کرتے ہو اور پھر اس کو پیروی کا بھی نام دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے ہو، یہ پیروی نہیں ہے، مخالفت رسول ہے، مخالفت خدا ہے، مخالفت اہل بیت ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں، آنے سے پہلے، مدینہ سے آنے سے پہلے، امام حسین علیہ السلام نکلنے سے پہلے وصیت نامہ پڑھیے، اگر کبھی موقع ملے گا تو وصیت نامہ ہم سنا دیں گے امام حسین کا۔ پہلا وصیت نامہ امام حسین نے کم سے کم 7-8 لائن کا ہے، وصیت نامہ طے کیا، جو کہ وصیت کرنا ضروری ہے انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، قرآن کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے۔ اور امام نے آتے آتے وصیت نامہ دے کر کس کو؟ اپنے بھائی کو، محمد حنفیہ کو، بھیا یہ میرا وصیت نامہ ہے، رکھ لو، یہ کام آئے گا۔ وصیت نامہ دے کے نکلے، اس میں جملے دیکھیے نا، اس میں کلمات دیکھیے۔ آخری کلمہ یہی تھا کہ میں جا رہا ہوں، کوئی یہ جو کہے گا کہ حسین نے تخت و تاج کی خاطر قیام کیا ہے تو یہ جملہ میرا پڑھ کے سنا دینا کہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرا جملہ یہ کر کے سنا دینا کہ میں رسول کا نواسا ہوں، جس کے آنگن میں اسلام پروان چڑھا ہو، جس کا گھر جنت سے کم نہیں، جن کے یہاں حور و ملائکہ آتے ہوں، اس کے گھر میں
اگر کوئی بات ایسی دیکھنے کو ملے گی تو تعجب کیجئے گا نا، جھوٹا سے جھوٹا مورخ نہ لکھ سکا کہ کبھی امام حسین نے یا علی مرتضیٰ نے یا امام حسن نے یا 12 امام ہمارے جو ہیں جنہوں نے دیکھا ہے امام کو، کچھ دنوں تک تو دیکھا ہی 12ویں امام کو، اس کے بعد نہ غائب ہوئے ہیں، 2 غیبت ہے۔ کوئی جھوٹا سے جھوٹا مورخ لکھ دے، کہہ دے کہ میرے امام نے کوئی خطا کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، کسی کا مال لے لیا ہو، دولت کی خاطر قیام کیا ہو، حکومت کی خاطر قیام کیا ہو، جھوٹے سے جھوٹی تاریخ میں نہیں۔ تو وجہ کیا تھی کہ امام حسین السلام کو گھیر کے لائے؟ سب کے سب مسلمان تھے، آج شبیہ تابوت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہونے والا ہے، بس آپ کی زحمت یہیں تک۔ لیکن پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، کس کا پرسہ؟ امام حسین کا۔ کس کو؟ ابھی 2 ہی کو تو نہ دے سکتے ہیں آپ، 2 ہی کو دے سکتے ہیں۔ ایک ان کی دکھیاری ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کے پوتے وارث کربلا امام عصر حجت اللہ، ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، چونکہ حاضر و ناظر ہیں امام، ان کو پرسہ دیجیے گا، لیکن بہت سنبھل کے تابوت اٹھائیے گا، شبیہ تابوت ہے، بہت سنبھل کے اٹھائیے گا، اس لیے کہ امام کے بدن کے اوپر اتنے زخم لگے کہ ان کی بیٹی نے کہا بابا یہ آپ کے جسم کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ بابا یہ بتاؤ کہ جب تمہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کیا تم کو کسی نے پانی دیا؟ یہ کون پوچھ رہی ہے؟ سکینہ۔ بادے دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو کہ تھامے رکابے توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جان رہی تھی ابا کے دامن کو، ناز آتا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ سوار ہو کے حسین ابن علی مقتل کی جانب چلے، کچھ ہی قدم بڑھے تھے کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، سواری آگے نہیں بڑھتی۔ امام نے کہا اے میری سواری، اے میرے سواری، اے میرے اسپِ وفا، ارے کچھ ہی دیر کا تو وقت ہے، مہلت ہے، چلو مجھے میدان قتال تک پہنچا دو۔ امام نے بڑے ہی اچھے انداز سے کہا اے میری سواری، اے میرے گھوڑے، اے میرے اسپِ وفا، مجھے آگے لے کے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ اسپِ وفا نے اپنے سر کو امام کی طرف کہا اور کر کے نیچے کی جانب جھکایا۔ اب جو امام نے دیکھا میری ننھی سکینہ ارے گھوڑے کے زبوں سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے اب تک جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا، ارے میرے بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے، چچا عباس گئے واپس نہ ہوئے، بھیا قاسم گیا واپس نہ ہوئے، اونو محمد گئے واپس نہ ہوئے، اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے اسبِ وفا، میرے بابا کو میدان قتال تک نہ لے جاؤ۔ جناب سکینہ کی فریاد اس انداز سے گونج رہی تھی، ہر جگہ سبھی بلک بلک کے رو رہے تھے، سکینہ فریاد کر رہی تھی۔ کہا امام حسین نے اے بیٹی تم نے تو مجھے خدا حافظی کر دیا تھا، تم نے تو کہا تھا بابا جاؤ، پھر روکا کہاں؟ روکا کیوں؟ کہا بابا میں آپ کی پیاری بیٹی ہوں نا، میں آپ کی لخت جگر ہوں نا، آپ مجھے چاہتے ہیں، آپ مجھے مانتے ہیں، اے بابا جاتے ہو تو جاؤ، آخری وقت مجھے سینے سے لگا لو، سینے پہ سلا لو تاکہ تمہارے جانے کے بعد مجھے تسکین ہو جائے۔ امام حسین نے ننھی بچی کو آغوش میں لیا، پیار کیا،
ہم کہیں گے اے سکینہ ابھی عصر عاشور ہے، حسین تمہیں پیار کر رہے ہیں، لیکن جناب والا مسلم لکھتا ہے کہ جیسے ہی امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، وہی سکینہ جو لب امام حسین کو بوسہ دے رہی تھی، وہی رخسار جو حسین کے رخسار سے مل رہے تھے۔ ارے امام کے سر و تن میں جدائی کے بعد لعینوں نے سکینہ کو تماچے مارے، بندے چھین لیے، سکینہ نے فریاد کرنا شروع کیا، بابا اے میرے پیارے بابا، اے بابا کہاں ہو؟ سکینہ پیار کر رہی ہے، اے سکینہ کو چاہنے والے بابا آ جاؤ، کم سے کم سکینہ کو دلاسا و تسلی تو دے لو، لیکن کوئی فریاد کا سننے والا نہیں۔ شکریہ ہم کب پڑھیں گے ہم حدیث کب پڑھیں گے؟ جب چاہے پڑھے، جا رہے ہیں اب ایران پڑھنے۔ پڑھیے، بہت اچھی بات ہے۔ ہو گیا کیسے بچہ آفس سے آ رہے تھے نا، اس کے پیچھے اسکوٹی، اس کے پیچھے ہم تھے، والا بیگ روک دیا، اسکوٹی والا اس سے ٹکرا گیا، وہ جو گرا تو اس کو دیکھ کے بریک مارا۔ کیف کو دیتے مائک دیکھ۔ تیری بے کسی پہ ماں جائے بہار نثار، تیری بے کسی پہ ماں جائے کہ سر ہے نیزے پہ تیروں پہ تن حسین کہ سر ہے نیزے پہ تیروں پہ تن حسین حسین پکاری دست بالا میں بن حسین حسین پکاری دست بالا میں بن حسین حسین۔ یہ کہ غم مجھے سارے غموں پہ بھاری ہے، یہ ایک غم مجھے سارے
मो पे भारी है, अरे न दे सकी तुझे ज़ैना कफन न दे सकी तुझे ज़ैना पुकारी दस्ते बाला में बहन हुसैन हुसैन पुकारी दस्ते बाला में बहन हुसैन अरे अकेली रह गए 18 भाइयों की बहन अरे अकेली रह गए 18 भाइयों की बहन अरे कोई नहीं है जो खोले रसन हुसैन हुसैन कोई नहीं है जो खोले रसन हुसैन हुसैन पुकारी दस्ते बाला में बहन हुसैन हुसैन पुकारी दस्ते बाला में बहन हुसैन हुसैन मदीना लौट के जाना हुआ तो नाना को अरे मदीना लौट के जाना हुआ तो नाना को अरे दिखाऊंगी मैं निशाने रसन हुसैन हुसैन दिखाऊंगी मैं निशाने रसन हुसैन हुसैन पुकारी दस्ते बाला में बहन हुसैन हुसैन पुकारी दस्ते बाला में बहन हुसैन 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 ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो हम खाक उड़ाने आए हैं ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो हम खाक उड़ाने आए हैं जिंदा से छूटे अब मक्तल में लाशों को उठाने आए हैं जिंदा से छूटे अब मक्तल में लाशों को उठाने आए हैं ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो हम खाक उड़ाने आए हैं ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो हम खाक उड़ाने आए हैं बलवे में बीरन तेरी बांधी 12 गलों में एक रस्सा बलवे में
बारह में एक रसन, तुम देखो न देखो नील बदन, हम तुमको दिखाने आए हैं। तुम देखो न देखो नील बदन, हम तुमको दिखाने आए हैं। ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो, हम खाक उड़ाने आए हैं। जिंदान में हम पर क्या गुजरी, पूछा न किसी ने बेवों से। जिंदान में हम पर क्या गुजरी, पूछा न किसी ने बेवों से। अब दिल की लगी को कौन सुने, हम बेटा सुनाने आए हैं। अब दिल की लगी को कौन सुने, हम बेटा सुनाने आए हैं। ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो, हम खाक उड़ाने आए हैं। जुल्फ़े थी घनी सब नेज़ों की, नोकों से उलझ कर टूट गए। जुल्फ़े थी घनी सब नेज़ों की, नोकों से उलझ कर टूट गई। सर तन से मिला कर अकबर की बेटी में छुपाने आए हैं। सर तन से मिला कर अकबर का बेटी में छुपाने आए हैं। ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो, हम खाक उड़ाने आए हैं। पुरसादो सकीना प्यारी का, सब कुंभ की राज दुलारी का। पुरसादो सकीना प्यारी का, सब कुंभ की राज दुलारी का। जिंदान में मरने वाली का अफसाना सुनाने आए हैं। जिंदान में मरने वाली का अफसाना सुनाने आए हैं। ज़ैनब ने कहा माँ जाए उठो, हम खाक उड़ाने आए हैं। अलमदारे हुसैनी हो, हुसैनी हो, अलमदारे हुसैनी हो, हुसैनी हो, हुसैनी हो, अलमदारे हुसैनी हो, हुसैनी हुसैनी हो।
علمدار حسینی انجمن میری حسینی ہو علمدار حسینی انجمن میری حسینی ہو دعائے سیدہ ہے ہم پر نوحہ کرے ماتم دعائے سیدہ ہے ہم پر نوحہ کرے ماتم یہی نعرہ ہمارا ہے یہی مقصد ہمارا ہے حسینی ہو حسینی ہو اٹھاؤ پرچم عباس کو تعظیم سے لوگو اٹھاؤ پرچم عباس کو تعظیم سے لوگو علم یہ اس جری کا ہے جو زینب کا سہارا ہے حسینی ہو حسینی ہو تیروں پہ لاشم کی ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاشم ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاشم ہے اماں بہت اذیت ہے گھوڑے سے گر کر ماں کو پکارا شہن وقت مصیبت ہے تیروں پہ معلق ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاشاں معلق ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاشاں معلق ہے اماں بہت ہے کوئی 72 سپاہیوں میں نہیں رہا باقی مادر کہاں کے اپنے لہو میں دنیا سے ہو گیا رخصت لشکر کوئی 72 سپاہیوں میں نہیں رہا باقی مادر نہا کے اپنے لہو میں دنیا سے ہو گیا رخصت لشکر اماں سرانے آ جاؤ تمہاری سخت ضرورت ہے تیروں پہ لاشاں معلق ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاشاں معلق ہے اماں بہت اذیت ہے زمین پر یار اگر کر گزر گیا کہ بھر میرا کٹا کے بازو دلاور اپنے پرا ہے دریا پر میرا زمین پر یار اگر کر گزر گیا اکبر میرا کٹا کے بازو دلاور اپنے پرا ہے دریا پر میرا گلے پہ زخم تیر لیے اصغر زیر تربت ہے تیروں پہ معلق ہے اماں بہت اذیت ہے تیروں پہ لاشاں معلق ہے اماں بہت
ہے، نہ بانجے ہیں نہ بھتیجے، نہ پاس میں بیٹے بھائی، ادھر ہے تیروں تبر ہزاروں، ادھر ہے میری تنہائی، نہ بھانجے ہیں نہ بھتیجے، نہ پاس میں بیٹے بھائی، ادھر ہے تیروں تبر ہزاروں، ادھر ہے میری تنہائی، ڈھلنے لگا ہے اب سورج، سامنے شام غربت ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے، اماں بہت اذیت ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے، اماں بہت اذیت ہے، بدن پہ مارے وہاں وہاں تیر و تیگ فوج ستمگر نے، لیے تھے وہ سے جہاں جہاں کے جھک جھک کر پیغمبر نے، بدن پہ مارے جہاں وہاں تیر و تیگ فوج ستمگر نے، لیے تھے وہ سے جہاں جہاں کے جھک جھک کر پیغمبر نے، کیسے بتاؤں زخموں کے درد میں کتنی شدت ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے، اماں بہت اذیت ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے، اماں بہت اذیت ہے، کسی نے تیروں تبر سے مارا، کسی نے پتھر سے مارا، ہے آج زخموں سے پارا پارا تمہاری آنکھوں کا تارا، کسی نے تیروں تبر سے مارا، کسی نے پتھر سے مارا، ہے آج زخموں سے پارا پارا تمہاری آنکھوں کا تارا، گود میں سر لے لو اماں، قریب وقت شہادت ہے، تیروں پہ لاشاں معلق ہے، اماں بہت اذیت ہے۔ رن میں کٹی یوں گردن شبیر بار بار، رن میں کٹی یوں گردن شبیر بار بار، اور الجھی رگوں میں شمر کی شمشیر بار بار، اور الجھی رگوں میں شمر کی شمشیر بار بار، یوں گردن شبیر بار بار، نیزہ لگا ہے دل پہ رگڑتے ہیں ایریاں، نیزہ لگا ہے دل پہ رگڑتے ہیں ایریاں، اکبر رسول پاک کی تصویر بار بار، اکبر رسول پاک کی تصویر بار بار، رن کی رضا نے قاسم کو دی مگر، رن کی رضا حسین نے قاسم کو دی مگر، پڑھتے رہے حسن کی وہ تحریر بار بار، اور پڑھتے رہے حسن کی وہ تحریر بار بار، دو سالیہ بہن نے
برادر کے حلقے کا بوسہ لیا بہن نے، برادر کے حلقے کا بھائی نے چوما بازوئے ہمشیر بار بار، بھائی نے چوما بازوئے ہمشیر بار بار۔ اصغر بلک کے روتے ہیں جھولے میں بار بار، اصغر بلک کے روتے ہیں جھولے میں بار بار، دیتی ہے لوری بازوئے دلگیر بار بار، دیتی ہے لوری بانوئے دلگیر بار بار۔ رہبر لہدے کو سونپ کے میت صغیر کی، رہبر لہدے کو سونپ کے میت صغیر کے، دامن کو اٹھے جھار کے شبیر بار بار، دامن کو اٹھے جھار کے شبیر بار بار۔ حسین 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 السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسرار کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا علی السلام، السلام علیکم یا مولا قربان القرآن، السلام علیکم السلام علیکم یا عزیز النبوت، السلام علیکم یا رسول اللہ یا ابو الحسن علی بن موسی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا رسول اللہ السلام علیکم یا شفیع القرآن، السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ